بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اور تصوف کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ کلی طور پر علم عرفان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا عرفان عملی ہے یا عرفان نظری ہے۔ عرفان عملی سے مراد یہ ہے کہ ایک سالک اور ایک عارف جو اپنے سیر و سلوک کا آغاز کرتا ہے، اس عالم مادہ سے نکل کر حضرت حق تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس پورے مسیر اور راستے کے اندر کون کون سی روداد رونما ہوتی ہے، کون کون سے منازل اور مقامات ہیں جن منازل اور مقامات کو طے کرنے پر انسان بارگاہ ربوبی میں حضور پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً یہ جو مقامات اور منازل ہیں، ان مقامات اور منازل کے طے کرنے کو عرفان عملی کہتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ درس کے اندر کافی تفصیلات کے ساتھ عرض ہوا کہ عرفان عملی اور اخلاق میں کیا تفاوت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کچھ توضیحات عرفان نظری کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ عرض ہوا کہ جب ایک سالک اپنے سلوک کے ذریعے سے مقام فنا تک پہنچتا ہے، یعنی حضرت حق تک یہ بندہ وصول پیدا کرتا ہے، اب جیسے ہی حضرت حق کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو یہاں پر اس کو کشف و شہود کے ذریعے سے بہت سارے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے تو یہاں پر عرفان نظری سامنے آتا ہے۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہماری اس عرفان نظری کے بارے میں ہوگی۔ دیکھیں، عرفان نظری کے اندر 4 بنیادی محور اور مرکز ہیں، 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عرفان نظری معرفت اور بصیرت کا نام ہے۔ عرفان عملی میں جو جنبہ اور جو زاویہ، جو پہلو اور جو جہت مد نظر تھی وہ عمل تھا۔ عرفان عملی عمل کا نام تھا، ایک حقیقت سلوکی تھی، سیر و سلوک تھا۔ لیکن عرفان نظری معرفت کا نام ہے، علم کا نام ہے، دانش کا نام ہے، خود سنخ عمل نہیں ہے، عمل کے قبیل سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عرفان عملی کے نتیجے میں جو عارف کو شہود حاصل ہوتا ہے، خود شہود کو بھی عرفان نظری نہیں کہتے۔ دقت کیجیے گا کیا عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انسان جو حقائق کو بصیرت کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے، شہود کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے، حتیٰ عرفان نظری اس مشاہدے کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ وہ معرفت
جو اس مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس معرفت کو عرفان نظری کہتے ہیں۔ بس آسان لفظوں میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، عرفان نظری ان مشاہدات کے نتیجے کا نام ہے۔ جب انسان شہود کرتا ہے، جب انسان مشاہدہ کرتا ہے، تو اس مشاہدے کے بدولت جو انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو ہم عرفان نظری کہتے ہیں۔ لہذا ان باتوں پر نہایت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ عرفان نظری معرفت کا نام ہے، اور کسی حد تک کہ ابھی فعلاً میں اس وادی میں نہیں ہوں، بعد میں شاید ذکر کروں، کسی حد تک وہ جو مرحلہ یقین متون دینیہ کے اندر بیان ہوا ہے، یہ مرحلہ یقین وہی معرفت اور عرفان نظری ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں زمین کے ملکوت کو دکھایا، اس نے ملکوت آسمان و زمین کا مشاہدہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ موقنین میں سے قرار پائے۔ انشاءاللہ آئندہ مباحث میں کسی مناسبت سے عرض کروں گا کہ ملکوت سماوات و ارض وہی مشاہدہ ہے، وہی باطنی چہرہ دیکھنا ہے، وہی حضرت حق کو دیکھنا ہے، اسی حضرت حق کے جلوات کا مشاہدہ کرنا ہے، وہی حضرت حق کے مظاہر کو انسان اپنے وجود کے ذریعے سے لمس کرتا ہے، یہی ملکوت ہے۔ اچھا، اس ملکوت کو دکھایا گیا، ابراہیم کو ہم نے ملکوت دکھایا، کیوں؟ تاکہ یقین والوں میں سے بنے، تاکہ موقنین میں سے قرار پائے۔ یہ موقن، یہ یقین متون دینیہ کے اندر، قرآن و سنت کے اندر، یہ یقین اسی معرفت کا نام ہے جو اس مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اس مشاہدے کے بدولت جو معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ معرفت مرحلہ یقین ہے، یہ والا درجہ ہے۔ بہرحال یہ پہلا نقطہ کہ عرفان نظری معرفت کے قبیل سے ہے۔ حتیٰ بعض مقامات پر بندہ حقیر نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی جو انسان کی غرض و غایت ذکر ہوتی ہے معمولاً وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان کی غایت نہائی اور آخری نہیں ہے۔ عبادت انسان کا ہدف آخری نہیں ہے۔ آخری ہدف انسان کا یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے، اگرچہ عبادت ضروری ہے لیکن آخری ہدف نہیں ہے۔ اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ پر اسی عبادت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے مرحلہ یقین کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں؟ تاکہ یقین کے درجے تک پہنچو۔ بس وہ جو غایت حقیقی ہے، وہ جو ہدف اصلی ہے اور آخری ہدف ہے، وہ مرحلہ ایقان ہے، مرحلہ یقین ہے، مرحلہ معرفت ہے۔ عبادت بھی اسی معرفت کا ایک زینہ ہے، عبادت بھی اسی معرفت اور یقین کے لیے مقدمہ ہے۔ البتہ یہ میں آگے چل کر بیان کروں گا جب شریعت اور عرفان کا ایک تقابل کریں گے اور بیان کریں گے کہ عرفان کا تعلق شریعت کے ساتھ کیا ہے، ایک مفصل بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہاں پر عرائض پیش کروں گا، توضیحات عرض کروں گا کہ آیا یہ یقین اور معرفت کا مرحلہ عبادت کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے یا نہ۔ متون دینیہ سے پتہ چلتا ہے کہ نہ، عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے اس کے حصول کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس مرحلے کی بقا کے لیے بھی عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بعض جہلاء سے آپ سنتے ہیں کہ بابا ہم تو یقین کی منزلت پر پہنچ گئے، لہذا اب ہمیں عبادت کی، ریاضت کی، ظواہر شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جاہل بندہ ہے۔
یہ حقیقت میں عارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو یقین اور معرفت کی منزل ہے، جیسے کہ اس کے حصول کے لیے عبادت کی ضرورت ہے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھی عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے پاس عبادت نہیں ہوگی تو وہ مرحلہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ مرحلہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات کے مباحث ہیں کہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بس پہلا عنصر جو عرفان نظری کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ عرفان معرفت کے قبیل سے ہے، حتیٰ کہ شہود بھی مقدمہ ہے اس معرفت کے لیے۔ یہ پہلا عنصر عرفان نظری کے اندر۔ دوسرا عنصر یا دوسرا محور اور مرکز عرفان نظری کے اندر یہ ہے کہ عرفان نظری کے مضمون پر اگر آپ دقت کریں تو یہ عرفان در حقیقت اس عالم ہستی اور اس عالم وجود کا ایک بیان ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک ہستی شناسی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس دوسرے محور اور مرکز کے اندر اس کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اور مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف نقطہ نگاہ ہیں، مختلف مکاتب ہیں۔ مثلا ایک مادیاتی نقطہ نگاہ ہے، ایک مادیاتی فلسفی جب اس کائنات کے بارے میں تحلیل کرتا ہے، اس کائنات کو بیان کرتا ہے اور اپنے نقطہ نگاہ کو ذکر کرتا ہے تو اس پوری کائنات کی تفسیر اپنے اسی مادیاتی طرز تفکر کے مطابق کرتا ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ مادیاتی طرز تفکر جدلیاتی مادیت ہو یا کوئی اور ہو، کہ بہرحال میں ان مکاتب فکر کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک ہستی شناسی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یا آج کل کی زبان میں کہیں ایک جہان بینی ہے، اس پوری کائنات کے لیے ایک رؤیت کونیہ ہے، ایک اس کائنات کے بارے میں کلی نظریہ ہے کہ بالآخر یہ اصل کائنات کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس نظام کی، اس سسٹم کی میں کیسے تحلیل کروں، میں کیسے تفسیر کروں۔ یہ ایک مادیاتی ہستی شناسی ہے۔ ایک مرتبہ ہم آتے ہیں اس کائنات کی فلسفیانہ طریقے سے آ کر تحلیل کرتے ہیں۔ خب فلسفیانہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے، جہان بینی ہے کہ رائج طریقہ اس کائنات کے بارے میں فلسفیانہ طرز تفکر اسی قانون علیت سے استفادہ کرنا ہے۔ فلاسفہ آتے ہیں علت و معلول کے قانون سے وارد ہوتے ہیں، علت و معلول کے قوانین کے ذریعے سے اس کائنات کو بیان کرتے ہیں، کہ تفصیلات انشاءاللہ فلسفے میں۔ اور ایک اور ہستی شناسی اور اس عالم ہستی کے بارے میں طرز تفکر ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہستی شناسی عرفانی، یعنی عرفانی نقطہ نگاہ سے اس عالم ہستی کو بیان کرنا۔ عرفانی ہستی شناسی کیا ہے؟ انشاءاللہ مفصل مباحث آئیں گے کہ اس عرفانی ہستی شناسی کے اندر خدا، اسماء و صفات، اس کے افعال، اس کے مظاہر اور تجلیوں کے مابین جو روابط اور ضوابط ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ عرفانی ہستی شناسی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ خدا، اس کے اسماء و صفات، خدا کے افعال، ان اسماء و صفات کے مظاہر، ان کا آپس میں کیا ارتباط ہے۔ اصلاً اس عالم ہستی کے اندر وحدت حاکم ہے یا اس عالم ہستی کے اندر کثرت کا راج ہے، یا وحدت اور کثرت دونوں ہیں؟ اگر وحدت اور کثرت دونوں ہیں تو کثرت کا وحدت کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ کثرات کس چیز کے اندر ہے؟ حقیقت وجود کے اندر کثرت ہے یا کثرت مظاہر کے اندر ہے؟
اگر مظاہر کے اندر کثرت ہے تو وہ کثرت اس وحدت سے کیسے پھوٹی ہے؟ اس کثرت کی بنا کیا ہے؟ اس کثرت نے اپنے آپ کو کن کن مراحل میں ظاہر کیا ہے؟ اور اس کثرت نے کون کون سے مراحل کو طے کر کے کہاں تک پہنچنا ہے؟ پھر اس کثرت کو آیا وحدت کی طرف پلٹنا ہے یا نہیں پلٹنا؟ یہ سارے جتنے بھی مباحث آتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے مباحث ہستی شناسی عرفانی میں آتے ہیں۔ تو عرفان نظری در حقیقت اسی نقطے کا بیان ہے کہ انشاءاللہ خداوند منان نے توفیق دی اور آپ بھی تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے رہے تو اس ہستی شناسی عرفانی کو ذکر کریں گے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو محقق فناری مصباح الانس میں بیان کرتے ہیں۔ مصباح الانس یہ شرح ہے در حقیقت مفاتیح الغیب کی۔ مفاتیح الغیب یہ کتاب ہے صدر الدین قونوی کی، کہ عرض کروں گا کہ صدر الدین قونوی عرفان نظری میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ابن عربی کے شاگرد ہے، ابن عربی کے خلیفہ ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نظام کو بیان کرنے والا بندہ ہے، کہ انشاءاللہ میں آگے چل کر جب تاریخ عرفان کو بیان کروں گا تو وہاں پر ان شخصیات کا تذکرہ آئے گا، وہاں پر ہم ذکر کریں گے، تفصیلاً آپ کو عرض کریں گے کہ بالآخر عرفان نظری کی بہت بڑی بڑی شخصیات کون سی ہیں۔ صدر الدین قونوی ان شخصیات میں بارز ترین شخصیت ہے، بہت ہی اہم شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، کہ الحق والانصاف اس عرفان نظری کو ایک نظام کی شکل میں پیش کرنے والے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور اس کے نظام کو باقاعدہ نظام بند اور نظام کی شکل میں پیش کرنے والا یہ صدر الدین قونوی ہے، کہ انشاءاللہ میں اس کی تفصیلات آگے عرض کروں گا، کیونکہ تاریخ عرفان کا ابھی ہمارا ایک بخش رہتا ہے۔ ظاہر میں ابھی پہلے مرحلے میں ہم فقط عرفان عملی اور عرفان نظری کو صحیح طریقے سے سمجھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ تاریخ کا حصہ بھی آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا۔ تو اس مفاتیح الغیب کی ایک شرح ہے جو ہمارے حوزے کے اندر عرفان میں آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، مصباح الانس کے نام سے۔ یہ مصباح الانس محقق فناری کی کتاب ہے، کہ وہاں پر وہ عرفان نظری کو ایسے بیان کرتے ہیں۔ محقق فناری کہتے ہیں کہ عرفان نظری یعنی العلم بکیفیت ارتباط الحق بالخلق وجہت انتشاء الکثرت من الوحدت الحقیقیہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ عرفان نظری ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے کہ حق اور خلق کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کہ یہ ایک نہایت اہم بحث ہے، کہ آگے چل کر انشاءاللہ روشن ہوگی جب نظام عرفانی کو ذکر کریں گے۔ حق اور خلق کا آپس میں کیا ارتباط ہے، خدا اور مخلوقات کا آپس میں کیسے ارتباط ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کائنات ہے جدا گانا، اس کائنات سے جدا گانا ہٹ کر ایک اور وجود ہے کہ جس وجود کو ہم خدا کہتے ہیں، یعنی کائنات اور خدا کو دو علیحدہ علیحدہ موجودات قرار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ خدا جو اس کائنات سے ہٹ کر ہے، جدا گانا ہے، اس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں دینداروں کے ذہنوں میں جو متدین افراد ہیں، خدا کا ایسا تصور ہے، یعنی جیسے زمین ایک موجود ہے جدا گانا، آسمان ایک موجود ہے جدا گانا، اسی طریقے سے ایک اور موجود ہے جدا گانا جس کو خدا کہتے ہیں۔ آیا اس طریقے سے ہے کہ عام طور پر خدا کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں متون دینیہ کے اندر خدا کا تصور ایسے نہیں ہے۔ خدا کائنات سے کٹا ہوا نہیں ہے، خدا ایک ایسی ذات ہے کہ در عین حال کے کائنات کے اندر موجود ہے، لیکن کائنات سے برتر بھی ہے۔ عالٍ فی دنوِّہ ودانٍ فی علوِّہ، کہ روایات آل محمد میں اہل بیت اطہار کے دعاؤں کے اندر یہ نقطہ وارد ہوا ہے
کہ خدا عالی ہے، متعالی ہے، برتر ہے، لیکن در عین حال کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، در عین حال کے سب سے زیادہ متعالی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خدا اور مخلوقات کا آپس میں کیسا ارتباط ہے، کیسا رابطہ ہے؟ کہ بہرحال یہ اس علم عرفان نظری سے پتہ چلتا ہے۔ العلم بکیفیت ارتباط الحق بالخلق، حق کا خلق اور مخلوقات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کس طریقے سے ارتباط ہے، یہ اس علم عرفان نظری سے پتہ چلے گا۔ وجہت انتشاء الکثرت من الوحدت الحقیقیہ، اور یہ جو کثرات ہے اس وحدت حق حقیقیہ سے کس طریقے سے منتشی ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، خب اس کا بیان عرفان نظری میں ہے۔ یا پہلے میں نے جو محقق قیصری داود بن محمود قیصری کا جملہ نقل کیا تھا وہ بھی اسی کی طرف ناظر تھا کہ محقق قیصری کہتے ہیں هو العلم باللہ سبحانہ من حیث اسمائہ و صفاتہ و مظاہرہ و احوال المبدأ والمعاد۔ عرفان نظری کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے، یعنی معرفت ہے، کس کے بارے میں؟ حضرت حق کے بارے میں، باری تعالیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ البتہ یہ علم اور معرفت ہے من حیث اسمائہ، اس کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اس کے افعال کے اعتبار سے، افعال کے مظاہر کے اعتبار سے، احوال مبدأ کے بارے میں، احوال معاد کے بارے میں، کہ بہرحال تفصیلات آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ یہ محقق قیصری کی عبارت ہے۔ وَبِحَقَائِقِ الْعَالَمِ، عالم کے حقائق اور حقیقتوں کے بارے میں گفتگو ہے۔ وَبِكَيْفِيَّةِ رُجُوعِهَا إِلَىٰ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ کہ ہی ذات العہدیہ، اور اس نقطے کے بیان میں کہ یہ حقائق عالم اس وحدت حق حقیقیہ کی طرف کیسے پلٹتی ہیں، کہ وہ وحدت حق حقیقیہ وہی ذات احدیت ہے، یہ کس طریقے سے پلٹنا ہے۔ کہ بہرحال یہ ایسے نکات ہیں کہ جن نکات کی وضاحت ہوگی، ان نکات کی توضیحات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بس یہ دوسرا نقطہ کہ عرفان نظری ایک ہستی شناسی عرفانی ہے، ایک نظام عرفانی ہے، ایک معرفتی نظام ہے، جس نظام کے اندر اس پورے عالم ہستی کے لیے ایک خاص تفسیر پیش کی جاتی ہے، کہ انشاءاللہ ہمارا مقصد بھی جو میں نے بارہا عرض کیا ہے آپ کے سامنے، ان عرفان اسلامی کے دروس سے مقصد بھی ہمارا یہ ہے کہ اس نظام عرفانی کو آپ کے سامنے بیان کریں، یہ والا مقصود ہمارا زیادہ ہے، کہ بہرحال آہستہ آہستہ گفتگو ہوگی۔ تیسرا نقطہ جو محور اساسی ہے، بنیادی نقطہ ہے عرفان نظری کے لیے، وہ یہ ہے عرفان نظری میں ان معارف، ان حقائق اور اس معرفت تک پہنچنے کی بنیاد شہود ہے۔ پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس عالم کے بارے میں جو عرفان نظری کے اندر ہم تفسیر پیش کریں گے، ایک ہستی شناسی عرفانی جو آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، اس کی بنیاد شہود ہے۔ کیونکہ ایک بندہ جو مادیاتی طرز تفکر رکھتا ہے، وہ اس عالم کی جب تفسیر کرتا ہے تو اس کے سامنے جو ابزار اور آلہ ہے جس کے ذریعے سے اس اپنے نظام کی تفسیر کو پیش کرتا ہے، وہ حس ہے، محسوسات ہے۔ ایک فلسفی جو آتا ہے اس عالم کے نظام کے بارے میں جو تفسیر پیش کرتا ہے، اس کی بنیاد عقل ہے۔ لیکن ایک عارف جو ایک نظام عرفانی کو، ہستی شناسی عرفانی پیش کرتا ہے، اس کی بنا شہود ہے، کشف و شہود ہے، یہ اہم عنصر ہے۔ آخری محور جو عرفان نظری کے اندر، یعنی چوتھا اور آخری محور ہے، وہ یہ ہے کہ عرفان نظری کے اندر تبیین اور توضیح کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔
عرفان نظری کے اندر شہود کے بعد جو انسان معرفت حاصل کرتا ہے، پھر پلٹ کر یہ بندہ ان حقائق کو بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، تبیین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کہ جس کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو عنصر ترجمے کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ خوب یہی وہ مورد ہے جہاں پر ایک عارف کی قدرت علمی اور فلسفی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جو عارف زبان کے اندر، فلسفے کے اندر، تحلیل کے اندر علمی قدرت اور قوت زیادہ رکھتا ہے، وہ اپنے ان شہودات کو جو اس نے مشاہدہ کیا ہے اور اس مشاہدے کے نتیجے میں جو حقائق بیان کرنا چاہتا ہے زیادہ موفق ہوتا ہے۔ خوب یہ بہت عام ہے کہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ملا جامی 9ویں صدی کے عرفاء میں سے ہے کہ انشاءاللہ تاریخ فلسفہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ ان کی ایک نہایت اہم کتاب ہے نفحات الانس۔ ملا جامی کی بہت ساری عرفانی کتابیں ہیں، من جملہ ان عرفانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ان کی نفحات الانس۔ آپ اس کتاب کو عرفاء کی تاریخ کے نام سے بھی جان سکتے ہیں کہ وہاں پر عرفاء کی تاریخ کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہاں پر ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عارف بزرگوار تھے، بابا کمال جندی۔ خوب یہ جو جندی ہے اس کے 2 شاگرد تھے، ایک شاگرد شمس تبریز اور دوسرا شاگرد فخر الدین عراقی۔ یہ شمس الدین تبریزی اور فخر الدین عراقی بابا کمال جندی کے شاگرد تھے۔ جب اس کے محضر میں یہ لوگ درس پڑھتے تھے، سیر و سلوک کی منازل کو طے کرتے تھے، تو دوسرے دن جیسے ہی شمس تبریز اور فخر الدین عراقی بابا کمال جندی کے محضر میں آتے تو فخر الدین عراقی اپنی فتوحات اور جو کشف اور مشاہدے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ مباحث میں شاید مناسبت سے ذکر کریں، یہ عرفاء اس کشف و شہود کو فتح کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ فتوحات یعنی وہ کشف و شہود۔ یہ جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے الفتوحات المکیہ، خوب یہ فتوحات اس کا خاص معنی ہے فتح۔ یہ عرفاء کہتے ہیں اس کشف و شہود کو۔ تو وہ جو کشف و شہود کے ذریعے سے میں نے مطالب حاصل کیے ہیں اور ان کو شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے، تو اس کتاب کا نام اصلاً رکھا فتوحات مکیہ۔ فتوحات مکیہ۔ اچھا، تو فخر الدین عراقی ہر روز جو بھی اس کو فتح اور کشف حاصل ہوتا تو دوسرے دن بہترین نظم اور نثر میں استاد کی خدمت میں پیش کرتے، کیونکہ فخر الدین عراقی انشاء اور لکھنے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بہت زیادہ مقتدر تھے۔ قصیدوں کی شکل میں، غزلوں کی شکل میں اپنی ان فتوحات کو بیان کرتے، جبکہ شمس تبریز خاموش رہتے معمولاً۔ ایک دن بابا کمال جندی جو استاد تھے انہوں نے سوال کیا شمس تبریز سے کہ بھئی آپ مجھے کچھ نہیں بیان کرتے، آپ خاموش رہتے ہیں، کیا تمہیں فتوحات اور یہ مشاہدات نصیب نہیں ہوتے؟ تو شمس تبریز کہتے ہیں کہ فخر الدین عراقی سے زیادہ مشاہدات مجھے نصیب ہوتے ہیں، زیادہ فتوحات مجھے نصیب ہوتی ہیں، لیکن زبان کی وہ قوت نہیں ہے، میں اصطلاحات میں اتنی مہارت نہیں رکھتا جتنی مہارت فخر الدین عراقی رکھتے ہیں، میرے اندر وہ کمال نہیں ہے زبان کے اعتبار سے، لہذا میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر پاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان نظری میں ایک عنصر اس زبان کا ہے، تبیین کا ہے، توضیح کا ہے،
کہ اپنے ان مشاہدات کو اور شہودات کو اور فتوحات کو کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر وقت تمام ہوا، اگرچہ میرا دل تھا کہ بعض کو کچھ آگے بڑھاؤں، لیکن بعض کے دامن کو یہیں پر روکتے ہیں۔ خلاصہ کلام جو آج کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ ہے کہ عرفان نظری کے بنیادی اور اساسی 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن عرفان نظری معرفت کی قبیل سے ہے۔ دوسرا رکن عرفان نظری ہستی شناسی عرفانی ہے۔ تیسرا رکن عرفان نظری میں جو معارف کا وصول ہے، حصول ہے، جو معارف کو حاصل کرتا ہے، اس کی بنیاد شہود ہے۔ اور چوتھا عنصر عرفان نظری کے اندر وہ جو مشاہدات ہیں، وہ جو حقائق اس کو نصیب ہوئے، ان کا بیان کرنا ہے، ان کی تبیین ہے، ان کی تعبیر ہے، ان کی توضیح ہے۔ یہ 4 ارکان عرفان نظری کے اندر ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔